بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج پارے کی گولی کے بارے میں بات ہوگی۔ لوگ پارے کی گولی بنانے کے لیے عجیب و غریب نسخے بیان کرتے ہیں اور ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا مارکا مار دیا ہے، لیکن یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے نسخہ رکھتا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ نے کبھی ایسا طریقہ نہیں سنا ہوگا۔ میرے نسخے وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں حتمی طور پر جانتا ہوں، ان کے درجے، ان کے مراتب، ان کے طریقہ کار سب کو جانتا ہوں، میرے تجربے میں سے گزرے ہوتے ہیں، وہی نسخہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آئیے پہلے یہ دیکھ لیں کہ لوگ پارے کی گولی بناتے کس مقصد کے لیے ہیں۔ عام طور پر اس کے دو ہی مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد امساک کا ہوتا ہے اور دوسرا مقصد اس کو مبدل کرنے کا ہوتا ہے کہ اس کو چاندی بنائی جائے یا اس کو سونے میں مبدل کیا جائے۔ دونوں کے طریقے مختلف ہیں۔ پہلا سٹیپ ایک ہی ہے اور دوسرا سٹیپ وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے نسخہ رکھ دیتا ہوں اور اس کے اثرات پر بعد میں بات کریں گے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے نیلا تھوتھا بازار سے لے آنا ہے، اس کو بریک پیس لیں گے، پیس کر ایک پلاسٹک کے چھوٹے ٹب میں ڈالیں گے اور پانی میں حل کر لیں گے۔ جب آپ نیلے کو پانی میں حل کر چکے تو آپ نے اس میں کچھ نمک ڈال دینا ہے۔ نمک کو حل کر کے اس میں جست کی چند تاریں آپ اس ٹب میں رکھ دیں گے۔ جو ہی آپ اس میں جست کی تاریں رکھیں گے تو عمل شروع ہو جائے گا، وہ پانی ابلنے لگے گا، کیمیائی عمل ہوگا اور تانبا نیلے سے الگ ہوتا چلا جائے گا۔ اسے اپنا عمل پورا کر لینے دیں، وہ گرم ہوگا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ جب ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو آپ کو اس پانی میں تانبا الگ سے نظر آ رہا ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پارے کو صاف کرنے کے بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ گف کپڑے میں سے، یعنی موٹے کپڑے میں سے، سوتی کپڑے میں سے چند بار سے گزار لیں گے تو وہ صاف ہو جائے گا۔ جتنا پارا آپ کو چاہیے آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیں گے۔ ہتھیلی پر رکھ کر اور اس برتن میں سے، ٹب میں سے جو آپ کو تانبا نظر آ رہا تھا، اس تانبے کو پکڑیں گے اور اس پارے کے ساتھ لگا دیں گے، وہ پارے میں حل ہو جائے گا۔ پھر اور پکڑیں، اس کے ساتھ لگا دیں، پھر اور پکڑیں اور اس کے ساتھ لگا دیں۔ جتنی آپ گولی بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیں، آسانی سے بنتی چلی جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی آپ نے پارا اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے اور اس میں سے جو تانبا آپ کو نظر آ رہا تھا ٹب میں سے، وہ اسے اٹھائیں گے، اٹھا کر پارے کے ساتھ لگائیں گے تو وہ اس کو پارے کو پی لے گا۔ پھر اور پکڑے اور لگا دیں۔ اسی طرح سے آپ لگاتے جائیں گے، وہ شامل ہوتا جائے گا، وہ گولی بن جائے گی۔ اس کو آہستہ سے رگڑ کر گول گولی بنا لیں۔ اب اس کو پانی میں سے دھو لیں، دھونے کے بعد اس میں سے سوراخ کر لیں،
कोई तिनका वगैरह उसमें से गुजार दें और उसमें ही रहने दें। वो तिनका फिर दोबारा निकालना नहीं है, उसमें अभी उसके टाइम पर निकालेंगे, अभी वही रहने देना है। इसके बाद अगर तो आपने ये गोली दाब में रखनी है, कीमिया के लिए इस्तेमाल करनी है, तो आपको सुराख निकालने की जरूरत नहीं है। आप इसको खुश्क करेंगे, जब ये खुश्क हो जाएगी तो आप इसको दाब में रखकर इसको इस्तेमाल कर लेंगे। वो नुस्खा आपका होगा, आप कैसे पकाएंगे क्या करेंगे वो अलग सी बात है, वो अलग नुस्खे हैं। और अगर आप इमसाकी इस्तेमाल के लिए करना होगा तो फिर आपने उसमें से सुराख निकाला, सुराख निकाल उसे खुश्क किया और उसे सिरके में डाल देंगे। कुछ दिन सिरके में पड़ी रहेगी तो गोली इतनी सख्त हो जाएगी फिर नहीं टूटेगी। फिर आपने क्या करना है, इमसाक के लिए आप उसे अजवैन खरासानी को पकाकर उसका कवा बनाएंगे और उसमें उसको चंद दिन पड़ा रहने देंगे। एक बात। दूसरी बात, आप ज़ूरा सफेद लेंगे, उसका पानी निकालेंगे और कुछ दिन के लिए उसको गोली को उसमें पड़ा रहने देंगे और फिर उसके बाद निकाल लेंगे। निकाल कर उसे साफ साफ धोकर रख लेंगे, उसमें धागा एक आप डाल लेंगे। ये आपकी गोली तैयार होगी जो टूटेगी नहीं। इमसाक का तरीका तो आपने सुना ही होगा कि इमसाक के लिए इस गोली को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाइए इसके नफा और नुकसान पर। जो गोली आप कीमे की तरफ ले गए वो तो अलग मसला हो गया, वो आपसे पकती है नहीं पकती क्या होता है। मैंने सिर्फ गोली बनाने की हद तक आपको बता दिया कि आप किस तरह से आसानी से जितनी चाहे गोलियां बना लें। अब 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, वो आपकी गोलियां जितनी चाहे वो आप बना सकते हैं। आइए खुराकी तौर पर लोग इनको 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये कि इसे वो धागा जो है उसे गले में डालते हैं और गोली को अपने मुंह में रख लेते हैं। धागा इसीलिए होता है वो गोली कहीं इंसान के पेट में ना चली जाए। अगर आप इस तरह से गोली को इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आपके सारे दांत खत्म हो जाएंगे। चंद दिन की ऐश के लिए आप अपने दांत गंवा बैठेंगे, कोई दांत मुंह में बाकी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे। और दूसरा तरीका जो है दूध में पकाकर, दूध में लटकाकर पकाएं और उसको इस्तेमाल करें। अगर आप दूध में इस गोली को पकाकर वो दूध इस्तेमाल करेंगे वक्ती तौर पर तो बहुत फायदा होगा, लेकिन आखिरकार आप दमे के मरीज बन जाएंगे, आपको सांस की तकलीफ हो जाएगी, आपके फेफड़ों में बलगम जमा होने लगेगी, आपको सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। क्या आप ये चाहेंगे कि इस गोली को इस्तेमाल करके या तो अपने दांत गंवा बैठे या दमे के मरीज बन जाए? मेरे ख्याल में आप ऐसा पसंद नहीं करेंगे और मैं भी आपको इस बात के लिए मशवरा नहीं दूंगा कि आप इसे इस्तेमाल करें। आप इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब रहा ये सवाल, फिर ये गोली का नुस्खा मैंने आपके सामने बयान क्यों किया? देखिए इसके तिब्बी फायदे और भी हैं। जब आपने इसमें वो गोली धागा डालकर उसको बना लिया तो आप अपने गले में पहन लें, कमीज के नीचे कर लें। अगर आप वो गोली पहनेंगे वो गोली आपके जिस्म के साथ लगी रहेगी तो आपके जिस्म पर कोई फिंसी फोड़ा नहीं होगा। आपके जिस्म के जितने भी खून की खराबी के मामला होते हैं वो सब नहीं होंगे। आपका खून हमेशा साफ सुथरा रहेगा और आप सेहतमंद रहेंगे और आप पर कोई जरासीम किसी भी किस्म का होगा, वायरस होगा, वो असर नहीं करेगा। ये है असल इसका फायदा। आपने सुना तो होगा कि लोग पारे को गंदम को कीड़ा लगने से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, एक तो आप पारा लेते हैं और उसे मट्टी में मिलाकर, रेत में मिलाकर 50 मन 100 मन गंदम के बीच में से डाल देते हैं और उस 100 मन या 50 मन गंदम को कोई कीड़ा नहीं लगता। ये तो आपके मुशाहदे में होगा।
یہی بات ہے، اور اس گولی کا یہی استعمال ہے کہ آپ اسے گرہ بنائیں اور اسے اپنے استعمال میں رکھیں۔ وہ گرہ بنانے کے مختلف طریقے ہیں، اور کبھی وقت لگا تو میں وہ بھی بتاؤں گا کہ اگر اسے گولی نہیں بنانی، اسے اور طریقے سے استعمال کرنا تو وہ بھی طریقے ہیں، لیکن اس کو آپ اپنے گلے میں ڈالیں گے۔ بات صرف یہی ہے کہ وہ آپ کے جسم سے مس ہوتی رہے۔ اگر وہ گولی آپ کے جسم سے مس ہوتی رہے گی تو آپ کے کسی قسم کا کوئی وائرس، کسی قسم کا کوئی جراثیم آپ پر اثر انداز نہیں کر سکے گا۔ اور آج کے اس دور میں جہاں ہمیں بیماریوں کا پتہ تک نہیں چلتا کہ کون کون سی بیماریاں ہمارے ارد گرد پھیلتی ہیں، ہمارے ارد گرد چکر لگاتی رہتی ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب ہم پر حملہ آور ہو جائیں گی، تو اس دور کے لیے پارے کی گولی بنائیں اور اس کو اپنے گلے میں ڈالیں۔ اور جب یہ گولی آپ اپنے گلے میں ڈالیں گے تو آپ کم از کم ہفتہ 10 دن کے بعد اس گولی کو صابن سے اچھی طرح دھو کر صاف کر لیا کریں گے۔ معزز ناظرین سامعین، میں نے کوشش کی کہ میں آسان سے آسان طریقہ آپ کے سامنے گولی کے بنانے کے رکھ دوں۔ وہ میں نے رکھ دیا، آپ کو بتا دیا، اور مجھے امید بھی ہے کہ آپ کو سمجھ آگے ہوگی اور آپ بڑی آسانی سے بنا لیں گے۔ اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ بیان کرتے ہیں اس گولی کو منہ میں رکھنے، آپ نے کبھی منہ میں نہیں رکھنا۔ اگر اس کے آپ گولی منہ میں رکھیں گے تو آپ کے دانت نہیں بچیں گے، اور اگر آپ کو کہیں گے دودھ میں پکا کر پیئیں، تو اگر آپ دودھ میں پکا کر پیئیں گے تو آپ دمہ کا مریض ہو جائیں گے، آپ کو سانس کی تکلیفیں ہونے لگے گی، سانس اکھڑنے لگے گا، سانس آسانی سے نہیں جائے گا۔ اور میں کبھی اس حق میں نہیں ہوں کہ یہ تکالیف آپ اس گولی کے ذریعے اٹھائیں۔ صرف اس گولی کو بیرونی طور پر استعمال کریں اور اپنے آپ کو صحت میں رکھیں اور مختلف بیماریوں سے بچائیں۔ یہی اس کا بہترین استعمال ہے، اور اسی کے لیے میں نے یہ نسخہ آپ کے سامنے رکھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نہ تو آپ نے منہ میں رکھنا ہے اسے، اور نہ آپ نے اسے دودھ میں ابال کر پینا ہے۔ کیمیا کی طرف جو جائے گا وہ جائے گا، وہ اور نسخے ہیں، ان میں سے میں ابھی کچھ نہیں کہتا۔ اگر وقت لگا، موقع بنا، تو میں اس کے لیے بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ اس طرح سے آپ اس کو پختہ کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو، آپ کو زیادہ تر نہ کرنا پڑے، اور آپ کا مفاد بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ شاید میں اس کوشش میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا، یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں یا نہیں۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔